مار کر کے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کی آڑ لیتے ہوئے اس بدبخت نے اپنی ذاتی جائیدادیں اربوں روپے کی بنا لی ہیں، جن میں سے 11 ارب کے ثبوت۔ میرے پیارے ناظرین، جانا میں نہیں ہے، آپ سنیں کہ سلمان خان صاحب میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا۔ پیچھے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی کیو ریئیکشن ٹی وی۔ میرے پیارے دوستو، ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جو کہ بڑی زبردست ہے۔ یہ ویڈیو بنائی ہے اقرار الحسن نے، جو کہ اے آر وائی کے اینکر ہیں، بڑے بہادر سپاہی ہیں، بڑی محنت سے انہوں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اقرار صاحب، میں آپ سے اسی سوال کر رہا ہوں، آپ نے بڑی محنت سے بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ سارے الزام لگائے ہیں جی یہ حق خطیب ہے، یہ بڑا بڑا فراڈیا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بدبخت ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام سے آپ نے ان کو نوازا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا جو یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیر وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی پیسے سے، ان کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال انہوں نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا اب جان چکی ہے، پہلے دنیا کو پتا تھا، اب تو خیر ابھی آئے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو حق خطیب ہے، انہوں نے اپنی دکان سجائی ہوئی ہے، آپ گربن پکڑے جا کے ان لوگوں کا جو لوگ خود ان کے پاس آتے ہیں، کوئی 1 روپے دیتا ہے، کوئی 1 کروڑ روپے دیتا ہے، یہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں پیسے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو کچھ سزا ہو سکے، حق خطیب کو کچھ سزا ہو سکے۔ آپ نے، کیونکہ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے پیسہ دیا ہے، مرضی سے پیسہ دیا نا، اس نے کسی کی جیب تو نہیں کاٹی جا کے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا کے، کسی نے ان کے خلاف پرچہ نہیں اٹھایا جا کے جی اس نے چوری کیا میرے گھر میں آ کے۔ لوگوں نے خود آ کے پیسہ دیا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے پیسہ نکال سکے جو لوگ ان کو دیتے ہیں۔ دنیا کوئی طاقت ایسی نہیں، کیونکہ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے پیسہ دیے ہیں، جو بھی دیا اس نے۔ تو آپ پلیز، آپ اس پہ مطلب طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ کی فائل بھری ہوئی ویڈیو بنانے میں کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، اگر کوئی عقل مندی کا کام کرنا ہے، اگر کوئی جہاد کا کام کرنا ہے، اگر ثواب کا کام کرنا ہے، تو آپ ان لوگوں کا گریبان پکڑے جا کے، جو لوگ خود یہاں پہ آتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کی۔ کسی بابے کے پاس جانا، کسی دربار میں جانا، سجدے کرنا، بابا کو مانگنا، بابا مجھے منڈا دے دے، میں پیسہ دے دے، میں بیماری ہے ٹھیک کر دیو، ان لوگوں کو کہیں کہ وہ خدا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سجدے میں جا کے، رو کے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، جو مسئلہ بھی ہے۔ اللہ سے آپ مانگتے نہیں ہیں، بابوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں۔ قصور تو ان لوگوں کا نا، کہ جو لوگ اس خطیب کے پیچھے جاتے ہیں، ہاں خطیب پہ جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلے مجھے آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ میں حق خطیب کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس کا مرید ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، میں تو مانتی چیز کو نہیں۔ میں پہلے اپنا آپ کو نظریہ، اپنا دماغ، اپنا جو میرے اندر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا کسی کو۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں، نماز خدا سے مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا نہیں۔ سب سے جو بڑا ہتھیار ہے نا، وہ دعا ہے۔ انسان جو اپنی دعا کرتا ہے، وہ بھی سجدے میں کرتا جا کے، یہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں اس کی فیور کر رہا ہوں، فیور اس کی میں نہیں کر رہا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ خود کم بخت لوگ، جاہل لوگ جو خود جاتے ہیں بابوں کے پیچھے، ان کو پیسے دیتے ہیں جا کے، وہ کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ نے گریبان پکڑنا جا کے، ایسے پکڑنا جا کے، تو ان لوگوں کا پکڑیں جا کے، ان کو پکڑیں جا کے، ان کو سزائیں دیں، ان کے خلاف آپ فلمیں بنائیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ اس خطیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے، کہ ویڈیو پہ ویڈیو، ویڈیو پہ ویڈیو، ویڈیو پہ آپ ان کے خلاف بنا رہے ہیں۔ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے پاس چاہے 11 ارب ہے، 11 خرب روپیہ بھی ہے، آپ ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی قانون کے مطابق اس سے نہیں لے سکتے، کیونکہ لوگوں نے پیسہ خود اپنی مرضی سے اس کو دیا ہے۔ تو کیسے آپ لے سکتے ہیں اس سے پیسہ؟ جہاں جو مرضی کر لیں۔ میں کہنا پنجابی کے اندر تو بوٹے پٹ لو، بوٹے پٹ لو، ہر طرح دے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تسی۔ ناظرین، یہ بات ہے جو میں نے آپ باتیں کہی ہیں، ان باتوں پہ عمل کریں آپ، ٹھیک؟ ان کے پاس مت جایا کریں، خدا سے مانگیں۔ اور اقرار الحسن صاحب، آپ ان لوگوں کے گھر میں جائیں، ان کا گریبان پکڑے جا کے، ان کے خلاف ویڈیو سنائیں جو لوگ خود آ کے پیسے دیتے ہیں۔ قصور ان کا ہے، حق خطیب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ویڈیو دکھاتا ہوں جو اقرار الحسن صاحب نے ان کے خلاف بنائی ہے، آپ دیکھیں ویڈیو ذرا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालकर आज का ये वीलॉग जरूर देखिएगा, इसलिए कि आज के इस वीलॉग में हम जाली पीर हक खतीब के नाम पर मौजूद 11 अरब रुपए की जायदादों की मुसद्दका दस्तावेजात मंजर आम पर ला रहे हैं। 1100 करोड़ की जायदादें जो इसने आम लोगों को, मेहनत कशों को, मजदूरों को लूटने के बाद बनाई है, मरीजों का खून चूसने के बाद बनाई है, माजूरों की हड्डियां नोचने के बाद बनाई है। आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश जिसके घर में पहले ही बहुत तकलीफ है, जो एक एक पाई निहायत मेहनत से कमाता है, जिसके घर में कोई कैंसर का मरीज है, किसी को गुर्दों का आर्जा लाहक है, कोई जिगर के आर्जे में मुब्तला है, कोई माजूर है, यह शख्स महज अपनी लूट मार के लिए 8 से 9 मरतबा दम करवाने के लिए बुलाता है उन तमाम मरीजों को, उन बेसहारों को, उन लाचारों को। और जिस ट्रांसपोर्ट पर ये मजबूर लोग इसके अड्डे पर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी इसके अपने हरकारों की होती है, उसमें से भी इस बदबख्त को कमीशन जाता है। और हर बार जाने पर इसके कारिंदे, इसके हरकारे, इसके किराए के टट्टू इन लोगों से पैसे तलब करते हैं, लंगर के नाम पर, नजरानों के नाम पर। इसके बेतहाशा सबूत हमारे पास मौजूद है। एक टाइम का किराया जो 10 से 15 हजार रुपए लगता था, इधर इनका काफिला जाता है, बसों के कार्ड है ये, फिर मक्की साहब उधर गाड़ियां जाती हैं उनकी। बहुत सारे सबूत हम आपके सामने रख भी चुके। तो एक गरीब आदमी को लूटने के बाद, मजदूरों से, मेहनत कशों से, मरीजों से, माजूरों से लूट मार करने के बाद इस बदबख्त ने जो 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है, वो आज के वीलॉग में हम मंजर आम पर लाने वाले हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को मंजर आम पर लाने के हमारे दावे के बाद इसके चेलों की जानिब से पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि जनाब ये सारी जायदाद इनकी विरासती जायदाद है। तो जनाब पूरा पाकिस्तान जानता है कि हक खतीब साहब के वालिद मोहतरम मुसंजफ अली एक दरवेश मनश आदमी थे, मालो दौलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। तो ये विरासती जायदाद नहीं है, और ये भी ये दस्तावेजात साबित करेंगी, इसलिए कि ये दस्तावेजात पिछले 3-4 बरस की हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती रही इस जाली आमिल हक खतीब के नाम पर। यह भी वावेला किया गया इसके चेलों की जानिब से कि हक खतीब साहब के एक भाई कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं बरतानिया में, उन्होंने ये सारे पैसे भेजे। तो एक तो इस शख्स के भाई को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि वहां बैठकर लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी के नाम पर, लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी इलाज के नाम पर। भाई सारे मरीजों को अपने भाई हक खतीब के पास भिजवाए ताकि उनको शिफा नसीब हो, अगर उसका ईमान और अकीदा है अपने भाई के ऊपर। और आप सब बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि बरतानिया में मौजूद एक डॉक्टर पिछले 3-4 साल में 11 अरब रुपए भिजवाए अपने भाई को प्रॉपर्टीज लेने के लिए, और वो प्रॉपर्टीज भाई अपने नाम पर ले ले? इनमें से कोई दस्तावेज, कोई जायदाद ऐसी नहीं है जो हक खतीब के अपने नाम पर नहीं है। तो अगर वो 11 अरब रुपए आए हैं बिलफर्ज महाल, तो उसकी दस्तावेजात हक खतीब साहब कौम के सामने और इदारों के सामने पेश करें, क्योंकि हम इंशाअल्लाह अज़ीज ये तमाम तर दस्तावेजात, ये सबूत लेकर नैब के पास भी जा रहे हैं, FBR के पास भी जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पास भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी जा रहे हैं। मैं आगाज करता हूं पहले डॉक्यूमेंट से, लेकिन याद रहे कि ये दस्तावेजात महज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है, यानी सिर्फ वो जायदादें हमारे पास उनके दस्तावेजात मौजूद हैं जो पंजाब में हैं हक खतीब साहब के नाम पर, बहरिया टाउन में, DHAs में, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो इनकी जायदादें हैं वो तो शुमार ही में नहीं आ सकती। इनके पास जिस कदर जेवरात हैं, लोग इन्हें सोने के ताज पहनाते हैं, इन्हें सोने और हीरे की अंगूठियां तोहफतन देते हैं, इनके पास जो अरब हार रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके महल्लात नुमा मकानात, कोठियां, वो इसके अलावा हैं। ये महज इनके नाम पर मौजूद पंजाब की जमीन के दस्तावेजात हैं। अंदाजा कीजिए, गरीब मरीजों से लूट मार करके, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत की आड़ लेते हुए इस बदबख्त ने अपनी जाती जायदादें अरबों रुपए की बना ली हैं, जिनमें से 11 अरब के सबूत इस वीलॉग में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर, पहली दस्तावेज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, ये रजिस्ट्री नंबर 1146, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 306, सराय आलमगीर में 3,77,55,371 रुपए की ये जायदाद ट्रांसफर हुई 5/4/2021 को
راجہ راشد زوان کی جانب سے منتقل کی گئی یہ زمین حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو، جن کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر آگے موجود ہے۔ 3,77,00,000 یعنی 3.25 کروڑ روپے کی 5 کنال اور 3 مرلہ۔ اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغا باز اور جال ساز نے۔ یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر، لیکن یاد رکھیے 3/2017 1 کنال 18 مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈیے کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں محمد فاروق ولد علی داد بالعوض 18 لاکھ روپے مورخہ 9/12/2015 ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جال ساز کو 4 کنال 3 مرلہ۔ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن تحصیل کوٹلی ستیاں رجسٹری نمبر 1/11 بہی نمبر 1 جلد نمبر 1 بالعوض 12,90,000 روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین کو 25/5/2023 کو۔ بشیر احمد ولد خان زمان ٹرانسفر کی گئی 20 لاکھ روپے کے عوض 1 کنال 2/3/2017 کو حق خطیب کے نام پر۔ تحصیل جنڈ احمد عمران ولد انور خان بالعوض 4 لاکھ روپے۔ اب یہاں 4 لاکھ کا ہنسا بھی یہاں کی درجنوں دستاویزات میں ہے۔ 27/4/2022 کو 18 کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین، اگین ایک بہت بڑا فراڈ۔ تحصیل ساحل جی جناب، سنا آپ نے اقرار صاحب کے زبانی کہ انہوں نے اتنی بڑی اتنی موٹی فائل بنائی ہوئی ہے اور بتا رہے لوگوں کو کہ انہیں یہ پراپرٹی ہے۔ تو میرے دوستوں، جو میں نے گفتگو کی ہے، میری گفتگو سن لیں اور اقرار صاحب بھی سن لیں اور خطیب کو ان کو چھوڑیں، تو پھر آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کون سچا ہے۔ ہاں، خطیب جو کہ اس کی دکان ہے، ایک دکان انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں خود اپنی مرضی انہوں نے پیسے دیے ہیں خطیب کو، ان میں تو خطیب کا تو کوئی قصور نہیں بھائی، قصور تو ان لوگوں کا جنہوں نے دیے ہیں۔ تو میری بھی انشاءاللہ دوسری ریاکشن ویڈیو میں آپ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب